السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو زبان و ادب کے شائقین اور طلباء، میں ڈاکٹر سعید عاصم آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں آپ کا تعارف اردو زبان کے چند ایسے الفاظ سے کراتا ہوں جن کے تلفظ اور معنی کا تعلق زبر یا زیر سے ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان الفاظ میں پہلا لفظ ہے منتظر۔ اس لفظ منتظر کے زوئے کے نیچے زیر ہے۔ منتظر کا معنی ہے انتظار کرنے والا۔ اگر اسی لفظ منتظر کے زوئے پر زبر پڑھ دیں یا زبر لکھ دیں تو یہ لفظ بن جاتا ہے منتظر۔ تو منتظر کا معنی ہے جس کا انتظار کیا جائے۔ اقبال کا شعر ہے، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ ہمارے اکثر تعلیم یافتہ صاحب بھی اقبال کے اس شعر میں منتظر لفظ کو منتظر پڑھتے ہیں۔ تو زیر یا زبر کی غلطی سے لفظ کا معنی تبدیل ہو جاتا ہے اور تلفظ بھی بدل جاتا ہے۔ اسی طرح یہ ایک لفظ ہے محقق۔ اس لفظ محقق میں جو پہلا قاف ہے اس کے نیچے زیر ہے۔ اس لفظ محقق کا معنی ہے تحقیق کرنے والا۔ اسی لفظ محقق کے پہلے قاف کے نیچے زیر پڑھنے کے بجائے اگر اس کے اوپر زبر پڑھ دیا جائے یا زبر لکھ دیا جائے تو یہ اور لفظ بن جاتا ہے، اور وہ لفظ ہے محقق۔ محقق کا معنی ہے تحقیق کیا ہوا۔ ایسے ہی ایک لفظ ہے مرتب۔ تو مرتب کے تے کے نیچے زیر ہے۔ مرتب کا معنی ہے ترتیب دینے والا۔ اسی طرح اسی لفظ مرتب کے تے کے نیچے زیر پڑھنے کے بجائے تے کے اوپر زبر پڑھا جائے یا زبر لکھا جائے تو یہ لفظ بن جاتا ہے مرتب، اور مرتب کا مطلب ہے ترتیب دیا ہوا۔ ایسے ہی ایک لفظ ہے مرسل، سین کے نیچے زیر کے ساتھ۔ مرسل کا معنی ہے بھیجنے والا، ارسال کرنے والا۔ اسی لفظ مرسل کے سین کے نیچے زیر کے بجائے اوپر اگر زبر لکھ دیا جائے یہ لفظ بن جاتا ہے مرسل۔ مرسل کا معنی ہے بھیجا ہوا یا ارسال کیا ہوا۔ اسی طرح ایک لفظ ہے مخاطب، توئے کے نیچے زیر کے ساتھ۔ مخاطب کا معنی ہے خطاب کرنے والا۔ اسی لفظ مخاطب کے توئے کے نیچے زیر کے بجائے توئے پر زبر آ جائے تو یہ لفظ بن جاتا ہے مخاطب، اور مخاطب کا معنی ہے جس سے خطاب کیا جائے۔ امید ہے ان الفاظ میں زبر یا زیر کی تبدیلی سے جو تلفظ اور معنی میں فرق پیدا ہو رہا ہے وہ اچھی طرح آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو میرا چینل ڈاکٹر سعید عاصم سبسکرائب کر دیجئے، اور اپنے دوستوں کو بھی یہ چینل سبسکرائب کرنے کا مشورہ دیجئے تاکہ آپ کی طرح آپ کے دوست بھی ان علمی، ادبی اور اصلاحی ویڈیو سے استفادہ کر سکیں۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔